أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان فشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان فشرفنا وكرمنا على أمم السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلي أبي القاسم محمد أبو القاسم محمد خاتم النبيين وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين فهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر آج کی گفتگو کا موضوع عنوان جو قرار پایا وہ ہے سید سجاد علیہ السلام. دیکھیے قرآن کریم میں ایک مقام پہ خدا متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف وحی کی اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے تمہارا مقام و مرتبہ بڑھا دیا ہے، منصب نبوت سے بڑھا کے ہم نے تمہیں منصب امامت پہ فائز کر دیا. اور اس کا سبب اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کیا کیونکہ تم عابدین تھے، تم عبادت گزار تھے. اور ایک اور مقام پہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ملائکہ کی جانب وحی کی کہ ہم نے تمہارا مقام و مرتبہ بڑھا دیا کیونکہ تم ساجدین تھے. تو عزیزان گرامی، اگر انبیاء کا مقام بڑھ جاتا ہے تو مقام نبوت سے بڑھ کے مقام امامت پہ فائز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ عابدین ہوتے ہیں. ملائکہ کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ ساجدین ہوتے ہیں. خدا کی قسم کیا مقام و مرتبہ ہے ہمارے مولا و آقا کا. اگر وہ انبیاء کے صف میں جاتے ہیں تو وہ زین العابدین کہلاتے ہیں، اگر وہ ملائکہ میں جاتے ہیں تو سید الساجدین کہلاتے ہیں. مل کے ایک سلوات پڑھیے. حضرت گرامی دیکھیے بہت سارے القاب مولا کے ذکر کیے گئے. امام کو آدم آل محمد کہا گیا اور دیکھیے یہ ایسا لقب ہے کسی امام کو نہیں ملا، حتیٰ کہ مولا کائنات جو ابو العالمین انہیں بھی آدم آل محمد نہیں کہا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقام و مرتبہ آدمیت میں، انسانیت میں، بشریت میں حضرت آدم کو حاصل ہے وہی مقام و مرتبہ امامت میں سید سجاد کو حاصل ہے. پھر سرکار کا ایک لقب نوح اہل بیت، آدم آل محمد نوح اہل بیت. اب دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم، حضرت نوح جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت آدم سے انسانیت شروع ہوئی ہے، انسانیت شروع ہوئی ہے، لیکن انسانیت کو بچانے والے حضرت نوح ہیں، انسانیت کو بچانے والے حضرت نوح ہیں. تو امام کو نوح اہل بیت کہا گیا. یعنی اگر حضرت نوح نہ ہوتے تو انسانیت ختم ہو جاتی، بشریت ختم ہو جاتی، اور اگر سید سجاد نہ ہوتے تو امامت ختم ہو جاتی. آدم آل محمد، نوح اہل بیت، اور دیکھیے امام کو ایک لقب ہے سجاد. مولانا موجود ہے. دیکھیے ساجد نہیں کہا گیا ہوگا، سجاد کہا ہے. کیا فرق ہے ساجد اور سجاد میں؟ حضرت گرامی ساجد اور سجاد میں بڑا لطیف فرق ہے، محسوس کیجئے گا. ساجد اسے کہتے ہیں جو زمین تلاش کرتا ہے سجدے کے لیے، اور سجاد اسے کہتے ہیں جسے زمین تلاش کرتی ہے سجدے کے لیے. سجاد کہا گیا. امام کے زمانے ہی میں ایک چاہنے والے، بہت سارے چاہنے والے بھی موجود ہیں، بہت سارے ایسے افراد بھی موجود ہیں جو امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے، لیکن خدا کی قسم جو امام سے ایک بار مل لیتا تھا وہ نجات پا لیتا تھا. امام کم سن ہے، امام کا سن 5 برس ہے، سرکار 5 برس ہے. اس زمانے کا جو قاضی ہے ابراہیم ادھم اس کا نام لکھا تاریخ میں، وہ حج کے لیے جاتا ہے، وہ چیف جسٹس ہے، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے.
بالکل ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنے میں دیکھتے کہ 5 برس کا بچہ حج کے لیے جا رہا ہے، احرام باندھے ہوئے، حیران و پریشان، جانتا نہیں تھا امام ہے، امام کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے صاحب زادے آپ کو تو حج واجب نہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم کیا کمال جواب دیا امام، کہتے ہیں نا کلام الامام امام کلام، امام کہنے لگے دیکھو بات یہ ہے شیخ، بات یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے جب میری ماں بڑی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے، ساتھ میں چھوٹی لکڑیاں خود ہی جل جایا کرتی ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ پہلے موت بڑے کو آئے چھوٹے کو نہ آئے، چھوٹا بھی تو مر سکتا ہے، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں خدا کی بارگاہ میں چلا جاؤں اس سے پہلے میں نے خدا کے گھر کی زیارت نہ کی۔ اچھا، بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ 5 برس سے ہے اور ایسا کیا؟ پھر کہنے لگا کہ آپ کو حج پہ جانا ہے، بہت لمبا سفر ہے، آپ کے پاس زادرہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے؟ خدا کی قسم کیا کمال جواب دیا 5 برس کے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے نا امام ہر عمر میں امام ہوتا ہے، بلکہ ہم تو مانتے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا امام امام تھا۔ تو کہا کہ آپ کے پاس زادرہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، آپ کی منزل بہت دور ہے، پہنچ جائیں گے۔ امام نے کہا تو زادرہ کی بات کرتا ہے، میرا زادرہ مال نہیں ہے، میرا زادرہ تقویٰ ہے۔ اللہ، پھر امام فرماتے ہیں کہ سواری کی بات کرتا ہے، اللہ نے مجھے 2 پاؤں دی ہے، میں جاؤں خدا کی بارگاہ میں۔ پھر کہنے لگا آپ کو لگتا ہے آپ پہنچ جاؤ گے؟ سوچیں ایک بچہ ہے کا اتنا بڑا ارادہ کر لیا، مشکل ہے، محال ہے، بہت مشکل ہے۔ امام نے فرمایا سن، خدا کی قسم، وہ قرآن کی آیت ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ کہنے لگا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے؟ امام نے کہا سن، میرا کام ہے نکلنا، اس کا کام پہنچانا ہے، میں اپنا کام کروں گا، وہ اپنا کام کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ امام چلے۔ اچھا، اب حیران و پریشان ہو گیا، پھر آگے بڑھ کے ایک اور سوال کر لیا، کہنے لگا یہ بتلائیے 5 برس کہ آپ ہیں، آپ کو حج پہ جانا ہے، راستے میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، راستے میں ملے گا بھی کچھ نہیں، کیا کریں گے؟ کمال جواب دیا امام نے۔ امام فرمانے لگے یہ بتا، جب تم کبھی کسی کے ہاں مہمان بنتا ہے، مہمان کے طور پہ جاتا ہے، تو کیا تو اپنا کھانا ساتھ لے جاتا ہے یا میزبان کی ذمہ داری ہے تمہیں کھانا دے؟ میں اللہ کا مہمان ہوں اور اللہ میزبانی کے گن خوب جانتا ہے۔ اب حیران ہوا، پریشان ہوا، اب اتنے میں دیکھتے ہیں یہ ایک جانب ہوا امام کے قریب ایک 70 برس کے بزرگ ہے، سفید ریش ہے، اور بار بار امام کے ہاتھوں کے بوسے لے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا سیدی اب بولا ہے۔ ایک 5 برس کا بچہ ہے، 70 برس کا بزرگ اس کے پاس آتا ہے، اس سے سوالات کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کے بوسے لے رہا ہے، اس سے سیدی مولا ہی کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ حیران ہوا، پریشان ہوا۔ اب جب حیران اور پریشان ہوا تو کہنے لگا کہ یہ بتلائیے، اب آگے آیا، حیران پہلے ہی متاثر تو ہو چکا، کہ یہ بتلائیے کہ آپ کون ہیں؟ اور یہ جو آیا تھا ایک 70 برس کا بزرگ، وہ آپ سے سوال کر رہا تھا، اپنا بھی تعارف کروائیے، اس کا بھی تعارف کروائیے۔ امام نے فرمایا سن، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، اور یہ جو آیا تھا یہ کون تھا؟ یہ حضرت عیسیٰ تھے، اور اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے، جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوتے ہماری بارگاہ میں حاضر ہوتے، سوال کا جواب پاتے، مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے، علماء جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو لگا مجھ جیسا کون، صاحب کتاب ہوں، صاحب شریعت ہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ انکساری پسند کرتا ہے، اللہ عاجزی پسند کرتا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اب تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ کہا خدایا آبادہ ہوں، استاد کا نام کیا ہے؟ کہا تمہارے استاد حضرت عیسیٰ ہے۔ کہا خدایا آبادہ ہوں، میں پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی حضرت موسیٰ جیسا صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی کو پڑھنا ہو تو وہ عیسیٰ کی بارگاہ میں آؤ، اگر عیسیٰ کو پڑھنا ہو تو وہ سید سجاد کی بارگاہ میں آؤ۔ مل کے صلوات علیہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اور بہت سارے ایسے واقعات اور بہت سارے ایسے فضائل ہیں۔ پھر دیکھیے امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ امام اس قدر خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے۔ یہ جو آیت ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھی کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست مانتا ہے۔
بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ سامنے والا آیا اور آنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک کہ امام کی احانت کی، لیکن امام نے قرآن کی اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اسے کچھ دے کے واپس کیا، اور جب وہ لے کے واپس جاتا تھا جہاں بھی امام کو دیکھتا تھا کہتا تھا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے امامت کو کس گھر میں رکھنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے امامت کو کس گھر میں قرار دینا ہے۔ دیکھیے ظاہر حسینی کے عنوان سے تو آپ نے بہت سارے واقعات سنے کہ ظاہر حسین کا کیا مقام و مرتبہ، واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آیت اللہ جعفر ششتری کی خصائص حسینی میں بے شمار ایسی روایتوں کو ذکر کیا۔ اب دیکھیے سید سجاد کے ظاہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور سید سجاد کا اختیار کیا اختیار ہے، خدا نے کیسا اختیار عنایت فرمایا۔ کہتے ہیں کہ بلخ کا ایک چاہنے والا ہے، افغانستان کا ایک چاہنے والا ہے، وہ ہر سال سید سجاد کی بارگاہ میں آتا ہے، اور سید سجاد کی بارگاہ میں آنے کے بعد پہلے حج کے لیے جاتا ہے، مکہ حج تمام کرنے کے بعد مدینہ آتا ہے، تمام زیارات کرتا ہے، اور پھر سید سجاد کی بارگاہ میں آ کر رسول خدا کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ جس نے حج کیا اور میرے چچا جناب حمزہ کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پہ دفع کی۔ تو عام طور پر حجاج کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے حج کے بعد مدینہ آتے ہیں، تمام زیارات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس اپنے ملکوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے آتا تھا، حج کرتا تھا، مدینہ جاتا تھا، اور اس کے بعد امام کی بارگاہ میں جاتا تھا۔ دیکھیے امام حسن کے دسترخوان کا تذکرہ تو سن رکھا ہے آپ نے، کہتے ہیں کہ سید سجاد کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ دن میں 100 جانور، ایک دن میں 100 جانور ذبح ہوتے تھے، اور رات کی روش یہ تھی کہ رات کو جاتے تھے جہاں کوئی غریب نظر آتا تھا اس کا کھانا اس کے قریب رکھتے تھے۔ اور پھر دیکھیے ایک مرتبہ امام اسی طرح جا رہے ہیں چاہنے والے کے ساتھ، دیکھا کہ ایک آدمی ہے سویا ہوا، اس کا کھانا اس کے قریب رکھا، چاہنے والا کہنے لگا مولا ذرا اسے اٹھا کے بتا تو دیجیے اس کا کھانا اس کے قریب پڑا ہے۔ امام نے کیا کمال جواب دیا، امام فرمانے لگے دیکھ اسے اٹھانے کی حاجت نہیں ہے، کمال اسے بتا دیجیے کہ یہ کام جس کے لیے میں نے کیا ہے اسے نیند ہی نہیں آتی، یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اب خدا نے بتا تو نیند نہیں آتی، جیسے میں نے یہ فعل انجام دیا خدا کیا معلوم ہو گیا۔ اب امام کی بارگاہ میں جب بھی آتا تھا اپنے اعتبار سے کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا تھا۔ اب امام کے پاس آیا، امام سے ملاقات کی، اپنی جانب سے جو بھی تحفہ لایا جواب کی خدمت میں پیش کیا، واپس چلا گیا۔ تاکہ یہ کا مولد تھا یا کوئی اور مشکل تھی بتا نہیں پایا اپنی زوجہ کو کہ میں کس کریم کے پاس جاتا ہوں۔ ایک دن جب جانے لگا ایک مرتبہ حج پہ تو اس کی زوجہ آگے بڑھ کے کہنے لگی نہیں معلوم تمہارا دوست ایسا غریب دوست ہے، تم تو ہر بار جاتے ہو تحائف لے کے جاتے ہو، اس نے تو آج تک کچھ نہیں دیا، اس نے تو آج تک کچھ نہیں دیا۔ تو جیسے ہی سنا اب بتا بھی نہیں سکتا کہ میں کس قریب کے پاس جاتا ہوں، خاموش ہو گیا۔ حج کا موسم قریب آیا، حج کی تیاری کی، روانہ ہوا۔ حج مکمل کرنے کے بعد جیسے امام کی بارگاہ میں پہنچا، امام کہنے لگے دیکھو طریقہ تو یہ ہے کہ میزبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کے ہاتھ دھلائے، ہاں میں تمہارا امام ہوں، کیا تم چاہتے ہو کہ میرے ہاتھ دھلاؤ؟ بولا یہ تو شرط ہے، سید سجاد کے ہاتھ دھلانے کو مل جائے۔ ٹیسٹ منگوایا گیا، پانی منگوایا گیا، امام نے ہاتھ بڑھایا، اس نے پانی ڈالا، امام نے سوال کیا نیچے کیا ہے، کہا مولا پانی ہے۔ امام کا غور سے دیکھ جواہر پڑے ہیں۔ پھر امام نے ہاتھ بڑھایا، سوال کیا ہے، کہنے لگا مولا پانی ہے۔ امام نے غور سے دیکھ موتی پڑے ہیں۔ پھر امام نے ہاتھ بڑھایا، اس نے پانی ڈالا، نیچے پانی گرا، امام نے سوال کیا ہے، کہا مولا پانی ہے۔ امام نے کہا غور سے دیکھ سرخ یاقوت ہے۔ جب موتی جواہر اور سرخ یاقوت سے وہ تشت بھر گیا، امام نے کہا جا اور جا کر اپنی زوجہ کو دینا اور اسے کہنا میرا دوست غریب نہیں کائنات کا امیر ہے۔ اب لے جاتا ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ ازواج تحائف ملنے کے بعد تو راضی ہو ہی جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اب لے جاتا ہے، زوجہ کو دیتا ہے، زوجہ خوش ہوئی، کہنے لگی اس بار اگلی بار جب تم زیارت پہ جاؤ گے، حج پہ جاؤ گے تو مجھے ساتھ لے جانا۔ زوجہ سے وعدہ کیا، حج قریب آیا، حج کے سفر پہ روانہ ہوا۔ اس زمانے میں بہت پہلے نکل جایا جاتا تھا، سفر مشکل ہوتا تھا، مہینوں لگتے تھے۔ جیسے ہی پہنچا، حج تمام کیا، مکہ سے نکلنے لگا، زوجہ بیمار ہو گئی، یہاں تک کہ زوجہ کا انتقال ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے تدفین کی۔ اب جب تدفین کر کے پہنچا امام کے بارگاہ میں، ابھی ایک قدم اندر تھا ایک قدم باہر تھا، امام نے کہا کہ بھائی بلخ سے 2 نکلے تھے حج دھونے کی، مدینہ مکہ سے 2 نکلے، میرے پاس ایک آیا۔ مولا زوجہ تھی آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتی تھی لیکن راستے میں انتقال ہو گیا۔ امام نے کہا جا دیکھ شاید زندہ ہو، جا دیکھ، اختیار سید سجا سنیے گا، جا دیکھ شاید زندہ ہو۔
کہنے لگا مولا اپنے ہاتھوں سے تدفین کیا. قریب میں بیٹھے تھے جناب ابو حمزہ شمالی جن کی دعا پڑھتے ہیں. وہ کہنے لگے جا دیکھ یہ امام ہے حجت خدا، ان کا شاید بھی یقین ہوتا ہے. اب جیسے ہی جاتا ہے جا کے دیکھتے ہیں کہ زوجہ اسی قبر کے کنارے بیٹھی. جیسے زوجہ کو دیکھا حیران و پریشان ہو گیا. کہنے لگا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو تمہارے اپنے ہاتھوں سے تمہاری تدفین کی تھی، تم پھر زندہ ہو گئی. کہنے لگے کہ واقعی بات ایسی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ ملک الموت نے میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا. جیسے وہ آگے بڑھا جانا چاہتا تھا، میں نے دیکھا ایک انتہائی خوبصورت حسین چہرے کا حامل ایک شخصیت آگے بڑھی اور ملک الموت کو کہا، اور میں نے اس بات کو محسوس کیا، اس بات کو سنا میری روح نے کہ وہ حکم دے رہا ہے کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دے. تو نہیں جانتا کہ یہ وہ مومنہ ہے کہ جس نے میری زیارت کا ارادہ کر لیا. دیکھیے غیر حسینی زیارت کرتا ہے تو حجر میں داخل ہو جاتا ہے. ارادہ کیا ہے اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دے. اور سن، اب تو 35 برس تک اس کے قریب نہیں آئے. جیسے ہی میری روح کو میرے جسم میں واپس کیا گیا، میں زندہ ہو گیا. اب تمہارے سامنے ہوں. زوجہ کو دیا. جیسے امام کی بارگاہ میں پہنچا، جیسے اس کی نظر امام پہ پڑی، قدموں پہ گر گئی. کہنے لگی خدا کی قسم یہی وہ تھے جنہوں نے حکم دیا تھا. تو خدا کی قسم دیکھیے اہل بیت اطہار کی ہر شخصیت، ہر امام کے فضائل ایسے ہیں کہ کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انہیں بیان کر سکے، کسی قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے لکھ سکے. لیکن بہرحال معاملہ یہ ہے کہ جہاں امام سجاد کی زندگی کے بہت سارے پیغامات ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، ہر مومن کے لیے، وہاں امام کی زندگی کا ایک پیغام اسی پہ ذہن تمام ہوگی. کہ امام کی سیرت یہ تھی کہ امام کو سجاد کہا ہی جاتا اس وجہ سے تھا کہ امام اکثر و بیشتر خدا کی ہر نعمت ملنے پہ خدا کا شکر بجا لاتے تھے. اور خدا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ. کہ جو بھی میری نعمتوں پہ میرا شکر بجا لائے گا، میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور جس نے کفران نعمت کیا میرا عذاب بڑا سخت ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ایک بازار سے گزر رہے تھے، اسی پہ زحمت تمام ہے. جیسے امام کو خدا کی نعمت کا حصول ہوا، امام فوراً سجدے میں گر گئے. چاہنے والے نے سوال کیا مولا آپ نے شکر بجا لایا کہ خدا کی نعمت کا حصول ہوا تھا. کہ مولا یہ سجدہ آپ گھر میں بھی تو کر سکتے تھے. خدا کی قسم امام فرمانے لگے گھر میں جا کے وہ سجدہ کرے جسے اس بات کا یقین ہو کہ وہ گھر تک پہنچے گا. حجت خدا تو سب کچھ جانتے ہیں. یہ آپ کے لیے میرے لیے پیغام ہے کہ ہمیں ہر حال میں خداوند متعال کا شکر بجا لانا چاہیے. دیکھیے روایت کے جملے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ واویلا کرتا ہے خدا اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور جو چھوٹی مصیبتوں پہ خداوند متعال کا شکر بجا لاتا ہے، خدا پہ توکل کرتا ہے، تو خدا اس شکر کی وجہ سے اسے بڑی مصیبتوں سے بھی نکال لیتا ہے. انہی معروضات کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا جو سنا جو کہا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. خداوند متعال ہمیں حقیقی معنوں میں سید سجاد کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند متعال تو جو واسطہ سید سجاد کا ہمیں تمام مومنین کو خداوند متعال کا حقیقی معنوں ماننے چاہنے والا بنا دے. جس کا اس نے حکم دیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، جس سے اس نے منع کیا اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات ہدیہ کر دیجیے.